بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد زکوان ندوی، مشینی کلچر کا سیلاب۔ موجودہ زمانے کے مشینی کلچر نے عام طور پر دور جدید کے انسانوں کو ترقی دے کر انہیں انسان سے غیر انسان بنا دیا ہے۔ ایمان اور اخلاق پر ثابت قدم رہنے والے ایک گروہ قلیل، جس کا تذکرہ سورہ سبا چیپٹر نمبر 34 ورس نمبر 20 میں موجود ہے، کو چھوڑ کر لوگوں کی اکثریت اب اسی عام فساد کا شکار ہو چکی ہے۔ چنانچہ اب نہ اس کے اندر ربانیت باقی رہی اور نہ انسانیت زندہ ہے۔ مشینی انقلاب کے اس سنگین ترین پہلو کو اقبال جیسے دانائے راز نے اس کے آغاز ہی میں دریافت کر لیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا تھا، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ اقبال کے ایک شعر کو اکثر میں ایک لطیف ترمیم کے ساتھ اس طرح پڑھتا ہوں: کیا ہے تجھ کو مشینوں نے کورذوق اتنا، صبا سے بھی نہ ملا تجھ کو بوئے گل کا سراغ۔ جدید حالات کی نسبت سے ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال ایک الگ چیز ہے اور مشینی کلچر کا طوفانی سیلاب بالکل ایک دوسری چیز۔ جدید ٹیکنالوجی کے معاملے میں ہمارا اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کریں، ٹیکنالوجی ہم کو ہرگز نہ استعمال کرے۔ تاہم موجودہ زمانے کا بحران یہ ہے کہ اس مشینی کلچر نے انسان کو پوری طرح ایک مشینی حیوان بنا کر رکھ دیا ہے۔ چنانچہ جدید آدمی اب عموماً آدمی نہیں رہا، بلکہ وہ غیر آدمی بن کر تمام انسانی اوصاف اور ربانی احساسات سے عاری ہو کر ایک بے روح انسانی روبوٹ بن کر رہ گیا ہے۔ آئی ٹی سیکٹر کے ایک مسلم ایکسپرٹ سے مشینی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر گفتگو کرتے ہوئے ایک بار راقب نے کہا تھا کہ پہلے ان ظالموں نے انسان کو مشین بنایا، اور جب انسان پوری طرح مشین بن گیا تو اب یہی لوگ مشینی ذہانت کے ذریعے خود مشین کو انسان بنانے کی ناکام جدوجہد کر رہے ہیں۔ واقعات بتا رہے ہیں کہ ایسی حالت میں بس ایک متاع غرور کی قیمت پر عملاً نہ صرف غیر انسانوں میں اضافہ ہوگا، بلکہ خود انسان جیسا خدائی شاہکار صرف مشینوں کا غلام بن کر محض ایک تابع فرمان کلر کی حیثیت سے کام کرے اور تمام انسانی صلاحیتوں سے محروم ہو کر رہ جائے، جیسا کہ عملاً اب یہ ظاہرہ ہر ترقی یافتہ اور متمدن مقامات پر عام ہو چکا ہے۔ مشہور سائنسداں اسٹیفن ہاکنگ، جن کی وفات 2018 میں ہوئی، نے اس خطرے کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ مشینی ذہانت کا یہ لامتناہی ارتقاء خود انسانی نسل کے خاتمے کی قیمت پر ہوگا۔ The development of full artificial intelligence could spell the end of the human race۔ بحوالہ دی اکنامک ٹائمز، مارچ 14، 2018۔ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنے اسی مذکورہ بیان کے تحت گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ اب اس معاملے میں ہم اس پوائنٹ تک پہنچ چکے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ چنانچہ اب ہم گویا خود اپنے خنجر سے اپنی خودکشی کے راستے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ I believe we have reached the point of no return۔ We are in the danger of self-destructing۔ شاعر حقیقت ڈاکٹر علامہ اقبال مرحوم نے آج سے ایک صدی قبل بانگ درا 1905 میں اس کی پیشین گوئی کرتے ہوئے درست طور پر فرمایا تھا: تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا، نہ پائیدار ہوگا۔ مشہور سائنسداں آئنسٹائن، جن کی وفات 1955 میں ہوئی، نے اس حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ ایک دن وہ آئے گا جب بالآخر یہ جدید ٹیکنالوجی انسانی دنیا پر قابو پالے اور ہماری یہ دنیا صرف احمقوں کا ایک مسکن بن کر رہ جائے۔ I fear the day when the technology overlaps with our humanity۔ The world will only have a generation of idiots۔ البرٹ آئنسٹائن۔ اسی طرح مشہور امریکی مصنف ایرک ہالڈمین نے کہا کہ ٹیکنالوجی پر اس قدر انحصار نئی نسل کو اچھی تحریر اور انسانی روابط جیسی انسانی صلاحیتوں سے محروم کرتا جا رہا ہے۔ The generation of young people now entering the workplace don't know how to communicate۔ They are poor writers and their coordination and collaboration skills are lacking۔ Some of this would have to be a direct result being wedded to their digital assistants۔ بحوالہ governmenttech.com۔ مشینی کلچر کے سیلاب کا یہ ظاہرہ بلا شبہ انسانیت کے لیے ایک انتہائی مہلک ظاہرہ تھا۔ مشین کو مشین کے درجے پر رکھنا چاہیے تھا اور انسان کو انسان کے مقام پر۔ انسان کو خدا نے انسان بنایا تھا، لہٰذا اس خدائی اسکیم کے مطابق اسے ہر حال میں انسان رہنا چاہیے، خواہ ترقی کا یہ تیز و تند طوفان اس کی اس ربانی چراغ کو کتنا ہی زیادہ بجھانے کی کوشش کیوں نہ کرے۔ موجودہ زمانے میں بجلی کی روشنی کے باوجود اس قسم کا اندھیر بہت تیزی کے ساتھ تقریباً تمام ترقی یافتہ مقامات پر جاری ہے۔ اکبر الہ آبادی، جن کی وفات 1901 میں ہوئی، نے اس ظاہرے پر اپنے مخصوص اسلوب میں تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا: برق کے لیمپ سے آنکھوں کو بچائے رکھنا، روشنی آتی ہے اور نور چلا جاتا ہے۔
تاہم بلا شبہ یہ انسانیت کا ایک سنگین اور ناقابل تلافی نقصان ہوگا کہ ہوائے ترقی کے اس طوفان میں خود انسان کا نور فطرت اور روشن چراغ دل بجھ کر رہ جائے، کیونکہ یہ دل کی زندگی اور حساسیت ہی ہے جس کا نام زندگی اور ایمان ہے۔ دل کی زندگی، حیویت، درد مندی اور حساسیت کے بغیر انسان انسان نہیں۔ خواجہ میر درد دہلوی المتوفا 1785 نے بجا طور پر کہا تھا، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ آج کل عام طور پر ہر طرف اس مشینی کلچر کے فضائل و برکات کا چرچا ہو رہا ہے۔ ہر جگہ اسی فکر کی چھاپ اور اسی تہذیب کا غلبہ ہے۔ مذہبی اور غیر مذہبی دونوں قسم کے لوگ اس کی قصیدہ خوانی کرتے ہوئے اسے خیر مطلق یعنی سمم بونم قرار دے رہے ہیں۔ اس قسم کے چند افراد سے گفتگو کرتے ہوئے ایک بار راقب نے ان جدید برکات کے متعلق کہا تھا کہ ان برکات کا حال یہ ہے کہ ان کے ظہور سے پہلے چراغ کی روشنی میں جو کچھ روشنائی سے لکھ دیا گیا تھا، اب ہم بجلی کی روشنی اور ڈیجیٹل سیاہی میں اسے پڑھنے کا اجارہ بھی نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف مادی چمک اور ٹیکنیکل کمالات کسی چیز کے خیر مطلق ہونے کا معیار ہرگز نہیں بن سکتے۔ مادی طرز فکر اور خالص مادہ پرستانہ تصور حیات پر مبنی یہ وہمی یکچشمی اور اندھاپن ون سائیڈڈ اپروچ ہے، جسے فتنہ دجال اکبر کے تحت ایک قول رسول میں اعور العین کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کا تذکرہ مسلم حدیث نمبر 169 میں موجود ہے، یعنی بے بصیرتی اور اندھاپن۔ اصل یہ ہے کہ کوئی ظاہرہ صرف اسی وقت خیر مطلق کا درجہ پا سکتا ہے جب وہ ایمان و اخلاق کا ضامن اور خدا پرستی اور انسانی ہمدردی سے معمور ہو۔ ایسی حالت میں اصل دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مادی ترقیات کے اس سیلاب میں خود انسان نے اولین درجہ حاصل کیا ہے یا وہ صرف ایک ثانوی وجود بن کر رہ گیا ہے، اس کے قلب اور روحانی سکون میں اضافہ ہوا ہے، یا وہ قرآنی تعبیر میں محض ایک قسم کے ذہنی تخبط، جس کا حوالہ سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 274 میں موجود ہے، اور فکری اضمحلال کا شکار ہے۔ کیا اس کے پاس خود اپنے لیے وقت باقی رہا ہے یا نہیں؟ ایسی حالت میں ہمیں رک کر غور کرنا چاہیے کہ ان جدید ترقیات کی صورت میں انسان نے جو کچھ پایا ہے، کہیں وہ خود اپنی آدمیت کی قیمت پر تو اسے نہیں ملا۔ انسانیت اور اقدار یعنی ویلیوز جو اصل انسانی جوہر ہیں، وہ زندہ ہیں یا ان کا خاتمہ ہو چکا ہے؟ اکبر الہ آبادی نے درست طور پر کہا تھا، نقشوں کو تم نہ جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو، کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے۔ واقعاتی اعتبار سے دیکھیے تو ان سب باتوں کا جواب تقریباً نفی میں ملے گا۔ اگر ایک شخص چشم بصیرت سے دیکھے تو یہ سب کچھ ایک ایسا نوشتہ دیوار بن چکا ہے جسے اب ہر جگہ سر کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک عام آدمی بھی انتہائی شدت کے ساتھ ان جا گسل واقعات کا تجربہ کر رہا ہے۔ تجربات شاہد ہے کہ عمومی جذبہ انسانیت بھی اب بتدریج نہ صرف کم بلکہ ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ بے روح مذہبی مراسم نے خاشیانہ عبادت کی اور رسوم و آداب کے رسمی مظاہر نے اب اخلاقیات کی صورت اختیار کر لی ہے۔ عام طور پر اب انہی مراسم کی ادائیگی کو دین و انسانیت کا اصل معیار سمجھ کر ایمان و اخلاق کی اہمیت کو بالکل فراموش کر دیا گیا ہے۔ بے روح قسم کے ڈیجیٹل اور پروفیشنل آداب یعنی ایٹیکیٹس کو اس زندہ اسلامی اور ربانی اخلاقیات کے ہم معنی قرار دیا گیا ہے جو خوف خدا، حسن اخلاق اور حقیقی انسانی ہمدردی سے عبارت تھا۔ کورونا کے بحرانی فساد میں اب بچے کچے انسانوں کو بھی غیر انسان بنا کر اپنے مطلوب معیارات پر کامل سحرکاری اور تاجرانہ عیاری کے تحت آن لائن اور ڈیجیٹل صورت میں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ قائم کر دیا ہے۔ آج کا انسان قبل از کورونا جیسا انسان نہیں رہا، بلکہ اب وہ اپنے انسانی احساسات اور انسانی تعلقات کے اعتبار سے پوری طرح ایک بدلا ہوا انسان دکھائی دے رہا ہے۔ چنانچہ وقت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اچھے لوگ نہ صرف یہ کہ اب بتدریج کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ غیر حساس آدمیوں کی بھیڑ اور ان کی طرف سے مسلسل غیر انسانی تجربات کی بنا پر اچھے اور دردمند لوگ بھی اب بدلتے اور گویا نمک کی کان میں نمک ہوتے جا رہے ہیں۔ اس طرح کے اکثر افراد اب ماحول کے زیر اثر اپنے خول میں بند ہو کر اپنے آپ کو سمیٹنے اور خاموش رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ کوئی سادہ بات نہیں بلکہ قرب قیامت کا ایک ہولناک ظاہرہ ہے۔ خلاصہ کلام، ایسی حالت میں ضروری ہے کہ آدمی نما افراد کے اس انبوہ کثیر میں چند باقی مادہ انسان ہرگز دل شکستہ نہ ہوں، بلکہ حسب احوال اور ہر سطح حیات پر فطرت سے قریب رہنے کی جد و جہد کریں۔ وہ انسانیت کے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں خدا کی یاد کو اپنا سہارا بنائے، وہ خدا کے سچے بندوں کی مدد سے ایمان اور اخلاق کا ربانی چراغ مسلسل جلاتے رہیں، وہ صدق دل سے انسانوں کی بے لوث خدمت، ان کی رہنمائی و خیرخواہی اور ان کا ہر ممکن تعاون جاری رکھیں۔ ان حالات میں ہمارا حال اس مرد درویش کی مانند ہونا چاہیے جس کے متعلق اقبال نے کہا تھا کہ
ہوا ہے گو تند و تیز مگر چراغ اپنا جلا رہا ہے، ہوا ہے گو تند و تیز مگر چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو خدا نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ باطل کی مدت تھوڑی اور بہت تھوڑی ہے، اس کا انجام فنا و زوال کے سوا اور کچھ نہیں۔ ان الباطل کان زہوقا، اس کے برعکس بقا و دوام صرف حق و صداقت کے لیے مقدر ہے، لہٰذا اہل حق کو گھبرانے اور مایوس ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، آل عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 139۔ یعنی تم مطمئن رہو، تمہیں ہرگز حوصلہ کھونے اور غم میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم سچے مومن ہو تو اصل غلبہ اور اقتدار بالکل تمہارا مقدر بن کر رہے گا۔